اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین کرام اور رفقاء کرام، ہمارا درس قرآن سورہ مریم کی 88 نمبر آیت مبارکہ سے شروع ہو کر 92 نمبر آیت مبارکہ تک مکمل ہو رہا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک ساری سورت کا خلاصہ گویا کہ بیان فرما دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس عقیدے کا ابطال فرمایا ہے، ختم کیا ہے، اس کو ناقص ہونا بتایا ہے، باطل ہونا بتایا ہے، کہ جو کہ سیدنا مریم علیہ نبی جناب علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے جس کا آغاز ہوا تھا۔ اس سورت کا نام سورہ مریم ہے، اس لیے کہ سیدنا مریم علیہ السلام کا واقعہ اس کے اندر بڑی تفصیل سے مذکور ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے لے کر ان کی حالات زندگی کا تذکرہ بھی یہاں پر موجود ہے، اور ان لوگوں کا تذکرہ بھی موجود ہے جنہوں نے آپ علیہ السلام کی خارق عادت پیدائش کی وجہ سے، آپ کو ماں فوق الفطرت پیدا ہونے کی وجہ سے انسانوں کی صفوں سے نکال کر بلند درجہ بڑھا کر اللہ رب العزت کی ربوبیت کے اندر اور خدا کی خدائیت کے اندر شریک کر دیا تھا۔ اور وہ یوں کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت ان کا بیٹے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام، گویا خدائی 3 لوگوں کے اندر منحصر ہو گئی، ایک اللہ خود ہیں، ایک مریم علیہ السلام ہیں، ایک عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ قرآن پاک نے اس کو بڑی وضاحت سے اس عقیدے کو رد کیا ہے، اور کئی جگہ پر اس کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا۔ ایک جگہ پر تو 2 ٹوک الفاظ سے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العزت 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے، انہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے اور انہوں نے کفر کیا ہے۔ یعنی یہ اللہ کو ماننا شمار ہی نہیں ہوگا، یہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا شمار نہیں ہوگا، یہ عیسیٰ جو ان کی والدہ مریم علیہ السلام ہیں ان کو ماننا شمار نہیں ہوگا۔ اگر غلط طریقے سے مانا جائے گا، عقیدے کی خرابی کی وجہ سے مانا جائے گا، اللہ کو مانا جائے تو وحدہ لا شریک لہ مانا جائے، تب اللہ کا ماننا شمار ہوگا۔ عیسائی اگر عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں تو نبی اور بشر مانیں گے تو ماننا شمار ہوگا، اگر اس سے اوپر کا درجہ دے کر خدا کے ساتھ شریک کر دیں گے تو یہ عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام کو ماننا شمار نہیں ہوگا، ان پر ایمان لانا شمار نہیں ہوگا، بلکہ یہ ان کا انکار کرنا شمار ہو جائے گا۔ بڑی عجیب بات ہے، اللہ رب العزت چاہتے ہیں جس طرح جس چیز کا جو حق میں نے مقرر کر دیا ہے اسی طریقے سے مانو گے تو ماننا شمار ہوگا، اپنی مرضی سے اس میں کوئی چیز بڑھا دو گے تب بھی اس کا انکار کرنا شمار ہوگا، کوئی چیز گھٹا دو گے تب بھی اس کا انکار کرنا شمار ہوگا۔ پس جو درجہ رتبہ میں نے مقرر کیا ہے ماننے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے، ایمان والا ہونے کے لیے اس چیز کا اتنا درجہ رتبہ رکھنا اپنے عقیدے میں، اپنے عمل میں ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ صرف شخصیات سے متعلقہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تمام چیزیں جو اللہ کی مخلوقات ہیں سب سے متعلقہ ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرشتوں کا ایک درجہ مقرر کر دیا۔ اب فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، نورانی مخلوق ہیں،
اللہ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو اللہ ان کو حکم دیتے ہیں یہ اس کو بجا لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذرہ برابر نافرمانی کرنے کی صلاحیت ان کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن یہ اللہ رب العزت کی نورانی مخلوق تو ضرور ہے، لیکن اگر ان کے درجے کو بڑھا دیا جائے اور کہا جائے نعوذ باللہ یہ فرشتے تو اللہ کی بیٹیاں ہیں، جیسے کہ مشرکین مکہ نے بڑھا دیا، تو یہ بڑھانا فرشتوں کے درجے کو بڑھانے سے یہ فرشتوں پہ ایمان لانے والے شمار نہیں ہیں، بلکہ فرشتوں کا انکار کرنے والے اور اللہ کا انکار کرنے والے شمار ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہم اپنی طرف سے کسی ذات، کسی ہستی، کسی مخلوق کا درجہ اپنی طرف سے خود بڑھانے کے مجاز نہیں ہیں، ہمیں اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ فرشتے ہیں تو ان کا ایک درجہ ہے، اس کے مطابق رکھا جائے گا۔ اللہ کی نورانی مخلوق ہے، اللہ نے خدمت پر معمور کیا ہے، انسانوں کی خدمت پر بھی معمور ہیں، آسمان اور زمین کے بے شمار ایسے کام ہیں جن کے سر انجام دینے پر معمور ہیں۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام فرشتے ایسے ہیں جو تمام فرشتوں کے بھی سردار ہیں، اور اللہ نے ان کو اپنا پیغام اور اپنی وحی اپنی مخلوق تک، اپنے پیغمبروں تک پہنچانے کی ذمہ داری اور خدمت کو سونپا تھا۔ سیدنا میکائیل علیہ السلام بارش اور رزق اور اس ساری چیزوں کے اوپر مامور ہیں۔ سیدنا اسرائیل علیہ السلام لوگوں کی اور مخلوقات خدا کی روح کو قبض کرنے کے لیے مقرر ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے کے لیے مقرر ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار فرشتے ہیں جن کا شمار انسان نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا وہ اس کام میں خدمت کے جذبے سے لگا ہوا ہے، اللہ کا غلام، اللہ کا عبد ہے، اللہ کی مملوک ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ چنانچہ میں حدیث مبارکہ سے یہ ملتا ہے کہ بعض فرشتے ایسے ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جن کو اللہ نے پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد حکم دیا میرے سامنے قیام کی حالت میں ہاتھ باندھ کر کھڑے رہو جب سے پیدا ہوئے ہیں اور جب تک اللہ چاہیں گے، یعنی قیامت کے بعد تک بھی وہ ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے قیام کی حالت میں کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی پاکی اور تسبیح کو بیان کر رہے ہیں۔ ان کا کام یہ ہے، بعض کو اللہ نے رکوع میں، بعض کو اللہ نے سجدے میں تشکیل کر دی ہے، بس وہ خدمت کے جذبے سے، وہ اللہ کے حکم کی غلامی کے جذبے سے، عبد ہونے کے ناطے، غلام ہونے کے ناطے، مملوک ہونے کے ناطے اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں۔ بے شمار ایسے ہیں جو بیت اللہ کے طواف کے لیے آتے ہیں اور طواف کر کے جاتے ہیں، اور ایک روایت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے 70,000 فرشتے آتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ آ گیا قیامت تک دوبارہ اس کا نمبر نہیں آئے گا، یعنی اللہ کے فرشتوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہے۔ بعض انسان کی خدمت کے لیے، انسان کی حفاظت کے لیے مقرر ہوتے ہیں، بعض ایسے ہیں فرشتے جو انسان کے دائیں اور بائیں کندھوں پر موجود ہیں، کرامن کاتبین۔ یہ کرامن کاتبین ہیں، یہ لکھتے ہیں، ہر اچھائی انسان کے جسم سے نکلے تو دائیں طرف والا فرشتہ لکھ لیتا ہے، کوئی برائی نکلے تو بائیں طرف والا فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، صبح و شام یہ تبدیل ہوتے ہیں۔ تو ان کا جو درجہ رتبہ اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا اس کو ماننا ضروری ہے، اس سے نہ نیچے لا سکتے ہیں نہ اس سے بڑھا سکتے ہیں۔ اللہ کو دونوں چیزیں ناپسند ہیں۔ چنانچہ عیسائی اللہ رب العزت کا بیٹا بناتے تھے، نعوذ باللہ، سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو۔ اللہ جل شانہ کو یہ جملہ اس قدر ناپسند ہے اور اتنا غیظ و غضب اس پر نازل ہو سکتا ہے، اللہ نے ان آج جو ہم نے آیات تلاوت کی ہیں اس میں اس غصے کے اظہار کا ہلکا سا نمونہ اور ہلکی سی جھلک دکھائی ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ لوگ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا بنایا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اللہ کہتا ہے تم تو بہت بھاری بات لے کر آ گئے ہو، باتیں تو اور بھی تمہاری ہیں،
कुफर की, लेकिन ये जो कुफर है ये तो खालिसतन कुफर है, बड़ा ही भारी कुफर है, ये तो बड़ी भारी बात है जो कि तुम अपनी जुबानों से निकाल रहे हो। तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तंशक्कुल अर्ज़, ये इतना भारी जुमला है कि अगर एक मर्तबा इस जुमले को ज़ुबान से कोई शख्स निकाले तो इसकी वजह से अल्लाह को जो गैज़ो गज़ब आएगा उसका नमूना हल्का सा ये होगा कि अभी आसमान फट जाए। आसमान इस जुमले को के निकालने की वजह से और सुनने की वजह से अपना वजूद बरकरार न रख सके और टुकड़े टुकड़े हो जाए, आसमान फट जाए। और आसमान का फटना कितना हौलनाक हो सकता है ये हम और आप सिर्फ ज़हन में तस्वुर ही कर सकते हैं। और वतंशक्कुल अर्ज़ु, और ज़मीन टुकड़े टुकड़े हो जाए, ये इतना भारी जुमला है। अल्लाह ने औलाद बनाई, ये इतना भारी जुमला है कि आसमान टुकड़े टुकड़े हो जाए, फट जाए, ज़मीन टुकड़े टुकड़े हो जाए। व तखिर्रुल जिबालु हद्दा, और पहाड़ जो कि अपनी चट्टान की तरह मजबूती के साथ खड़े हुए हैं ये बिल्कुल रेजा रेजा होके ज़मीन के साथ गिर पड़ें, ढह जाएं, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएं। इतना भारी जुमला है। अगर एक मर्तबा भी इस जुमले को अपनी ज़ुबान से निकालते हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का गुस्सा इतना ज़्यादा इसके साथ है, और ये इतने आसानी से अल्लाह के साथ जो है शरीक ठहरा देते हैं। अच्छा, ऐसा है क्यों? इसलिए क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पूरी कायनात को बनाया है, और पूरी कायनात को अल्लाह ने अपने अमरे कुन से बनाया है। इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह की कुदरत का मामला तो ऐसा है, जब भी वो किसी चीज़ का फैसला फरमाते हैं कि ये चीज़ हो जाए, बस अल्लाह हुक्म देते हैं हो जा, कुन फयकून, बस वो चीज़ हो जाती है। उलमा मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये कुन और फयकून, ये हो जा बस हो गई, ये जो लफ्ज़ है ना कि फ़ौरन की तरफ इशारा करते हैं, फ़ा ताकीब के लिए है। जैसे ही अल्लाह हुक्म फरमाते हैं वो अमर उसी वक्त फ़ौरन पूरा हो जाता है। ये जो अल्फाज हैं ये भी अल्लाह ने मेरे और आपके समझाने के लिए रखे हैं, इसलिए कि हम इंसान हैं, दारुल अस्बाब में रहते हैं। हमें कोई बात तब समझ में आती है जब किसी ज़ुबान में बोली जाए। उर्दू ज़ुबान बोलने वाले उर्दू को समझेंगे, अरबी बोलने वाले अरबी को समझेंगे, अंग्रेज़ी बोलने वाले अंग्रेज़ी को, चाइनीज़ बोलने वाले चाइनीज़ को, लेकिन कोई ना कोई ज़ुबान होगी जिससे हमें बात समझ में आएगी। तो ज़ुबान जो है वो अल्फाज के मजमूए का नाम है, और अल्फाज बयान करने ज़रूरी हैं तब ताकि बात समझ में आए, वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जैसे ही किसी चीज़ का हुक्म फरमाते हैं या इरादा फरमा लेते हैं, उसके बाद ये लफ्ज़ कुन और फयकून का समझाना ये तो बड़ी ताख़ीर है, इसमें तो बड़ा वक्त लगा। कुन फयकून कहने में वक्त लगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इरादे में और होने में इतना वक्त भी नहीं लगता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस चीज़ को जैसे चाहते हैं वैसे बना देते हैं और तरतीब मुकर्रर कर देते हैं। अब अल्लाह जो इतनी ताकत वाले हैं, कुव्वत वाले हैं, कुदरत वाले हैं, उनको और अल्लाह की ज़ात किसी के मोहताज नहीं हैं। वल्लाहुल गनी, अल्लाह की ज़ात गनी है। व अंतुमुल फुक़रा, और तुम मोहताज हो, तुम मोहताज, और अल्लाह गनी है। अल्लाहुस समद, अल्लाह समद हैं, बेनियाज हैं। तो अल्लाह और कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह यकता हैं, अल्लाह यकता हैं, अकेले हैं, वाहिद हैं, अहद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हैं वो ऐसी ज़ात हैं, समद का तर्जुमा जो लोग करते हैं वो ये कि जिसका हर एक काम, जिसका कोई काम किसी दूसरे के रोकने की वजह से ना रुके, किसी दूसरे के सहारे का मोहताज ना हो, और किसी का कोई काम उसके बगैर ना होता हो, उस ज़ात को समद कहा जाता है, उस ज़ात को समद कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात समद है। अल्लाह का हर काम हर किसी के बगैर होता है, और किसी मखलूक का कोई काम अल्लाह के बगैर नहीं हो सकता। अल्लाहु समद, अल्लाह की ज़ात समद ज़ात है।
چنانچہ یہ جو چیز ہے یہ شروع سے رہی لوگوں میں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی ذریعہ ہونا چاہیے۔ بھائی وسیلہ اور ذریعہ ہونا چاہیے تو اللہ نے وسیلہ اور ذریعہ خود بیان کیا، یہ ذریعہ اور یہ وسیلہ ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ کی مدد حاصل کر لو، اللہ کی ذات تک پہنچ جاؤ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ نے تو خود بیان کر دیا چیزوں کو، اب ان اللہ کی بیان کردہ چیزوں کو نہ مانا جائے بلکہ اپنی سوچ اور اپنی فکر کے مطابق نئی نئی چیزوں کو بنایا اور گھڑا جائے، اللہ کو یہ چیز ناپسند ہے۔ ایک عام مثال ہے، ایک بچہ جو ہے ہمارے پاس آئے، ہمارا بیٹا، اور کہے کہ میں نے پانی پینا ہے، ہم کہیں کہ اچھا اس طرح کرو کہ ہم نے کولر کے اندر پانی بنایا ہوا ہے، پانی ٹھنڈا ہے، جاؤ اور گلاس لو اور جا کر کولر سے پانی لو اور بیٹھ کر وہاں پر ساتھ ہی کرسی پر یا نیچے تپائی پر بسم اللہ پڑھ کے اس کو پی لو۔ وہ کہے کہ نہیں، آپ نے بنایا ہوگا تو بنایا ہوگا، لیکن میں نے تو اس طرح کولر سے پانی نہیں پینا۔ اچھا بھائی تم نے کیا کرنا ہے؟ میں نے تو ٹھنڈا پانی پینا ہے، پتہ نہیں آپ نے ٹھنڈا کیا کہ نہیں کیا۔ میں تو پہلے بازار سے برف لاؤں گا، آپ برف کے پیسے دیجئے، میں برف لاؤں گا اور برف لا کر پھر اس کو دھوؤں گا، پھر ایک برتن میں یا کولر میں اپنے ہاتھ سے پانی بھروں گا، پھر وہ برف اس کے اندر ڈالوں گا، پھر ڈال کر پھر گلاس لوں گا اور پھر اس سے پیوں گا، اس لیے کہ مجھے ٹھنڈا پانی پینا ہے۔ اب ایک ہے بڑا بتا رہا ہے کہ ٹھنڈا پانی تمہاری ضرورت ہے اور وہ ضرورت تمہاری آسانی سے سیدھے راستے سے سیدھے طریقے سے پوری ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ میں نے اتنا کام کر دیا کہ پانی بنا کر رکھ دیا، تم صرف یہ کام کر لو کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں میری بات کو مان لو، گلاس لو، پانی بھرو، بیٹھ کر پی لو۔ اب ہم سب کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ تک پہنچنا بھی ضروری ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک ہے جو اللہ نے راستہ بتا دیا کہ بھئی نماز پڑھو، نماز میں انسان ایسے جیسے کہ میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، نماز میں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، بخاری شریف کی روایت۔ احسان کیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ اسی لیے علماء اور یہ فرماتے ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو نماز کی نیت کے وقت میں ایک نیت زبان سے کرنا ہے اور ایک خیال وہ ہے جو اپنے دل میں جماؤ، اپنے دماغ میں لے کر آؤ، اور وہ خیال یہ ہو کہ میں بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، بیت اللہ میرے بالکل سامنے ہے، اللہ رب العزت کی عنایات جنت وہ میری دائیں طرف ہے، اور اگر میں نے نماز درست نہ پڑھی اور ضائع کر دی تو اس کا وبال ہے، تو اللہ رب العزت کی وعیدات یعنی جہنم وہ میرے بائیں طرف کھڑی ہے، اور موت کا فرشتہ میرے سر پہ کھڑا ہے کہ میری کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ لہٰذا اب جس جذبے سے میں نماز کا فریضہ سر انجام دوں گا وہ بڑا اعلیٰ ہوگا۔ چنانچہ اس طریقے سے پڑھی جانے والی نماز یہ اللہ جل شانہ کو انتہائی پسندیدہ ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سارا خیال رکھنے سے فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ کی ذات کا دھیان، توجہ اور اللہ کی ذات تک پہنچنا آسان۔ اب اللہ رب العزت نے طریقہ بتایا کہ تم لوگ نماز کے ذریعے سے مجھ تک پہنچو، تم صبر کے ذریعے سے میری معیت کو حاصل کر لو، تم جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہو تو ایسا ہے جیسے میرے ساتھ تم لوگ باتیں کر رہے ہو، گفتگو کر رہے ہو۔ چنانچہ وہ حدیث مبارکہ میں بات آتی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں گفتگو کرنے کے لیے تقسیم کر دیا۔ میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں اس کا جواب دیتا ہوں میرے بندے نے میری تعریف کی، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو جو طریقے اللہ سے ملاقات کے، اللہ سے مل جانے کے، اللہ تک پہنچنے کے اللہ نے خود بیان کیے ہیں، ان کو تو میں اختیار نہ کروں اور میں کہوں اللہ کے لیے اولاد بنا لیتا ہوں، بیٹا مقرر کر لیتا ہوں، بیٹی بنا لیتا ہوں، پھر اس بیٹی کی عبادت کروں گا، اس بیٹے کی پوجا کروں گا، وہ بیٹے اللہ تک مجھے پہنچائیں گے، تو یہ غلط راستہ اور اللہ کو اس پہ ناراضگی آتی ہے۔
اور اس میں ایک اور چیز یہ ہے، اس میں اللہ کا بے بس ہونا اور محتاج ہونا بیان ہوتا ہے۔ گویا اللہ اپنے اولاد کے محتاج ہیں، اور اولاد ہوتی ہے تو ویسے ہی انسان محتاج ہو جاتا ہے۔ کچھ چیزیں انسان اولاد کی نہ چاہتے ہوئے بھی مانتا ہے۔ گویا اللہ پر بھی یہ زور اور دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ کی اولاد مان کر، اور اللہ تو سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات بالکل پاک ہے، بلند ہے ان تمام تر شرک سے۔ نماز اور روزہ تو اللہ کی عبادت ہے، یعنی جب اللہ کی ذات کے سامنے جھکا، اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ اپنے آپ کو عاجز مان رہا ہے، مجھے مالک مان رہا ہے، تو بس ٹھیک ہے میں اس کا مالک، یہ میرا بندہ، اب میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ جب درمیان میں تیسری چیز کو بیچ میں گھساتا ہے، اور وہ بھی وہ چیز جو اللہ نے مقرر نہیں فرمائی، اللہ کو اس پہ بڑی ناراضگی ہوتی ہے، بڑا غصہ آتا ہے۔ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، اللہ رب العزت نے شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ مشرکین مکہ حسب اور نسب کے بڑے خیال رکھنے والے اور یاد رکھنے والے تھے، بڑا محفوظ رکھنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے تعلق رکھتے تھے، قریش لوگ اپنا حسب نسب اپنے پتہ نہیں کتنے آبا و اجداد تک لے جاتے تھے، اور لوگوں اور انسانوں کا حسب نسب تو بڑی دور کی بات، وہ تو جو اونٹ پالتے تھے، اونٹنیاں پالتے تھے، بکریاں پالتے تھے، ان تک کا نام رکھتے تھے، ان کی ماں کا نام ان کو یاد ہوتا، حسب نسب اور نسل ان کو یاد ہوتی، یہ نسل کہاں سے چلی تھی کہاں تک پہنچی ہے۔ یہ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کر اپنی حماقت کی وجہ سے سوال کر بیٹھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو حسب نسب والے لوگ ہیں، حسب نسب سامنے آتا ہے، ہم اس کو پرکھتے ہیں کسوٹی پر، پھر بتاتے ہیں کہ یہ جو ذات اور ہستی جو تم بتا رہے ہو یہ اعلیٰ نسل سے، اعلیٰ حسب نسب سے تعلق رکھنے والی ہے یا نہیں ہے۔ اگر اعلیٰ حسب نسب سے ہو تو ہم اس کی طرف مائل ہو جائیں گے، جھک جائیں گے، اور اگر ہماری سمجھ میں نہ آیا تو ہم واپس چلے جائیں گے۔ تو تم اپنے اللہ رب العزت کا حسب نسب بیان کر دو۔ اب کتنی بڑی حماقت، انہوں نے سمجھا جیسے لوگوں میں، مخلوقات میں حسب نسب چلتے ہیں، ایسے ہی اللہ رب العزت بھی حسب نسب کا محتاج ہے۔ اللہ نے آیات نازل فرما دی، قل آپ فرما دیجئے هو اللہ احد، وہ تو یکتا ہے۔ حسب نسب تو ان کا ہوتا ہے جن کے اوپر نیچے سلسلہ چلے، یہ تو ایسے اللہ الصمد، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں ہے۔ حسب نسب تو محتاج ہیں ایک دوسرے کے، یہ تو محتاجوں کی ایک لڑی ہے، یہ تو ضرورت مند اور حاجت مند ہونا ظاہر کرتی ہے۔ اور اللہ تو صمد ذات ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا نہ یہ کسی سے پیدا، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس جیسا کوئی، اس کے برابر کوئی، اس کا ہمسر کوئی۔ تو یہ سارا حسب نسب اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا۔ اللہ رب العزت کو اپنے ساتھ شریک ٹھہرانا انتہائی ناپسند ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نے فرمایا اللہ رب العزت اس کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دے۔ ہاں اس کے علاوہ جو گناہ ہیں، حالانکہ کوئی کبیرہ کبیرہ گناہ ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، شراب نوشی، جوئے بازی، بدکاری، حتیٰ کہ قتل کر دینا، یہ ساری کے سارے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت اگر ایمان والا یہ عمل کرے گا، ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا، تو اللہ رب العزت اگر چاہے گا ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بعضوں کو قصاص دلا کر، بدلہ دلا کر، سزا دلا کر، پاک صاف کر کے جہنم میں بھیج کر وہاں پہ سزا پوری کر کے پھر آ جائیں گے، معافی ہو جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اہل ایمان وہ بھی جو گناہ گار ہیں، وہ بھی کچھ عرصے کے لیے جہنم میں اپنا میل کچیل صاف کروانے کے لیے عذاب کے طور پر جائیں گے، اور سزا کے طور پر وہاں جائیں گے اور میل کچیل صاف کروا رہے ہوں گے۔ تو اس نے ہی وہاں پر کافر لوگ بھی ہوں گے، تو کافر لوگ مسلمانوں کو تانا دیں گے۔ کیا تانا دیں گے؟
بھئی چلو ہم تو نہ اللہ کو مانا، نہ اللہ کے نبی کو مانا، نہ ہم نے کبھی نماز پڑھی، نہ ہم نے کبھی روزہ رکھا، ہم نے تو تمہاری مخالفت کی، ہمارا تو حق بنتا ہے کہ ہم جہنم کی آگ میں جلیں۔ ہم جل بھی رہے ہیں، تکلیف بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن تمہیں کیا ہوا؟ تم تو اللہ کو مانتے ہو، تم تو کہتے تھے ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تم تو اللہ کے نبی پر بھی ایمان لاتے تھے، تم تو روزے بھی رکھ لیتے تھے، تم تو نمازیں بھی پڑھ لیتے تھے، تم تو زکوٰۃ بھی ادا کر لیتے تھے، تم نے تو حج بھی جا کے کر لیا تھا۔ اگر تم نے یہ سارے کام کرنے کے باوجود بھی جہنم میں ہمارے ساتھ ہی جلنا ہے، تو پھر تو ہم تم سے بہتر ہی ہوئے کہ ہم نے دنیا میں تو راحت اور دنیا میں تو من چاہی کر لی، چلو اس کی سزا بھگت رہے ہیں، اور تم تو وہاں پر بھی اپنی من چاہی نہ کر سکے پوری طرح، اور یہاں پر بھی آگ میں ہمارے ساتھ جل رہے ہو۔ تمہارے ایمان نے تمہیں کیا نفع پہنچایا؟ اللہ رب العزت تک جب یہ جملہ پہنچے گا، اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جہنم سے ہر اس شخص کو نکال دو، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے کبھی ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ کہا ہو، کبھی ایک مرتبہ بھی مجھے یاد کیا ہو زندگی میں، کبھی ایک موقع پر بھی مجھ سے ڈرا ہو، اس کو آج جہنم سے نکال لو، اسے نہلاؤ دھلاؤ اور جنت میں داخل فرما دو۔ تو اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے، کفر کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ اللہ رب العزت جس بھی گناہ کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ اور آپ دیکھیں یہ جملہ شرک کا ہے بھی کتنا بڑا، اللہ نے مثالیں دے کر بیان کیا، اور یہاں پر تو بہت ہی واضح انداز سے فرمایا اتنا سخت جملہ اور بھاری جملہ ہے کہ آسمان اس کو سن لیں تو آسمان پھٹ جائیں، زمین پہ اس کا بوجھ ڈالا جائے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم نے تو ابھی زمین کو ٹکڑے ہوتے ہوئے اور چرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، جب یہ زلزلہ آتا ہے خدا نخواستہ اور زمین پھٹتی ہے اور بستیاں کی بستیاں اس کے اندر چلی جاتی ہیں، وہ منظر اگر کبھی محفوظ ہو جائے، کیمرہ محفوظ کرے اور وہ کبھی دیکھنے کو، تو روح کانپ جاتی ہے کہ یہ حالات ہو رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ ایک جملہ اتنا بھاری ہے، اور پہاڑ جن کو توڑتے توڑتے انسان کو پتہ لگ جاتا ہے، فرمایا وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ڈھہ جائیں۔ دعوا للرحمن ولدا، اس بات پر کہ یہ رحمان کے بارے میں پکارتے ہیں اولاد کو، کہتے ہیں رحمان کی اولاد ہے۔ اس جملے پر اللہ فرما رہے ہیں کہ سارا نظام کائنات تباہ ہو جائے۔ اب اس کو ہم ملائیں ذرا اس حدیث مبارکہ کے ساتھ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک اس دنیا میں ایک شخص بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوگا، اللہ رب العزت اس پورے نظام کائنات کو باقی رکھیں گے، ختم نہیں فرمائیں گے۔ جب آخری بندہ بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا، اللہ اللہ کہنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا اس دنیا میں نہیں رہے گا، جیسے بھی اس دنیا سے جائے گا اور ساری دنیا میں کفر اور شرک ہوگا، اللہ رب العزت اسی لمحے اس کائنات کو اور اس دنیا کو، اس زمین کو فنا کر دیں گے، قیامت برپا کر دیں گے۔ اللہ کو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ اور اس وقت بھی آپ غور کریں کیا ہوگا، اللہ نے جو اس کا نقشہ کھینچا اس میں بھی یہی بات کھینچی ہے، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا، اور وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج بے نور ہو جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستارے جو ہیں یہ گر پڑیں گے، بے نور ہو جائیں گے، زمینیں پھٹ جائیں گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ وہی منظر، کیونکہ وہ اب صرف شرک ہی شرک سن رہے ہوں گے، کفر ہی کفر سن رہے ہوں گے، اللہ پر ایمان لانے والا ایک شخص بھی اس وقت میں دنیا میں موجود نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہاں سے دو باتیں ہمیں سبق کے طور پہ ملتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ، ہم اپنی حالت اور کیفیت کو دیکھیں، ہم کسی بھی درجے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں ٹھہرا رہے۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کے غیر کی کوئی بھی جھلک موجود ہے، ہم کوشش کریں ہمارے دلوں سے اللہ کا غیر نکل جائے۔ اور اللہ کے غیر کو نکلنے کا نمونہ کیا ہے، مثال کیا ہے، پیمانہ کیا ہے، کہ جب بھی ہمیں کوئی چیز کی ضرورت پڑے، سب سے پہلے ہمارا دھیان اور توجہ اللہ کی طرف جائے اور ہم اللہ سے سوال کریں، یا اللہ تو یہ چیز عطا فرما دے۔ اس کا مطلب ہے ہمارے دل میں اللہ کی ذات کا یقین سب سے پختہ ہے۔ جب بھی ہمیں کوئی تکلیف آئے، ہم فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، یا اللہ یہ تکلیف آپ کی طرف سے آئی ہے، آپ ہی اس کو دور کرنے پر قادر ہیں۔
اب چاہے وہ بیماری کی شکل میں آئی ہے تو اللہ کی طرف متوجہ، دوائی لینا اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، انہوں نے سکھایا علاج کرو، اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ علاج کرو، لیکن سب سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یا اللہ یہ دوائی تو تب اثر کرے گی جب آپ کا حکم شامل حال ہو جائے گا، یا اللہ مجھے صحت عطا فرما دیجئے۔ انسان کو اچھے کھانے کی ضرورت ہے، اللہ سے مانگے یا اللہ اچھا کھانا کھلا دیجئے، اللہ اچھا لباس پہنا دیجئے، اللہ مجھے اس ٹائم میں مکان کی ضرورت ہے مجھے عطا فرما دیجئے، یا اللہ میری اس وقت کی ضرورت یہ ہے میں نے جانا ہے کہیں یا آنا ہے تو مجھے سواری کا انتظام فرما دیجئے، اللہ اپنے خزانوں سے انتظام فرما دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اسی لیے تربیت فرمائی، اگر جوتے کا تسمہ بھی مانگنا پڑے اپنے اللہ رب العزت سے مانگو اور سوال کرو۔ گویا چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ سے، یہ اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کرتی ہے اور شرک سے ہماری نجات دلاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں زبان پر شکر رکھنا چاہیے، یہ شکر کے کلمات اللہ سے جوڑتے ہیں، شرک سے دور کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی ضرورت پڑے اللہ سے مانگو، یہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتی ہے یہ بات، اور شرک سے انسان کو دور کرتی ہے۔ اگر اللہ کا شکر ادا کرنا انسان چھوڑ دے تو اللہ کے غیر کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اگر اللہ سے مانگنا انسان کم کر دے اور چھوڑ دے تو اللہ کے غیر کی طرف انسان متوجہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس شخص سے انتہائی خوش ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگتا ہے، جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے یا باری تعالی مجھے یہ عطا فرما دے، اللہ اس سے انتہائی خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ میرا بندہ، یہ میرے ساتھ تعلق جوڑ رہا ہے، گناہ ہو گئے اللہ تو معاف کر دے، تیرے علاوہ کون ہے معاف کرنے والا، اللہ راضی ہو جاتے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ میں ہوں جو پکڑ بھی سکتا ہوں اور میں ہی ہوں جو معاف بھی کر سکتا ہوں، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر رہا ہوں۔ بہرحال ایک تو یہ درس ہے ہمارے لیے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں اپنے ایمان کی نعمت پر، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ سے قریب جڑیں، اللہ سے دعا مانگتے ہوئے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں۔ اور دوسری یہ بات کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنے میں جو ہے وہ ملوث ہو چکے ہیں ان کی فکر بھی کریں، ان کو سمجھانا، اللہ سے ان کی ہدایت کی دعائیں مانگنا، ان کے لیے دعوت کا ماحول مہیا کرنا، یہ ساری چیزیں بھی ہمارے ذمے ہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی حالت میں اعمال صالحہ کرتے ہوئے اس دنیا میں زندگی عطا فرمائے، اور دنیا سے جاتے وقت بھی ہمیں ایمان کی موت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔